منیب صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں خاص طور پہ یہ تو دونوں سیاستدان ہیں نا، یہ اپنے اپنے پارٹیز کے پوائنٹ آف ویو تو دے رہے ہیں، لیکن میں نے جو منظر آج دیکھا ہے سپریم کورٹ کے باہر اور جو رپورٹ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک وہ آگے وکیل صاحب اور انہوں نے کہا کہ جناب میں دیکھتا ہوں آپ کس طرح فیصلہ دیتے ہیں، باہر 500 وکیل کھڑا آپ دے کے دیکھیں. مطلب یہ بات اب سوری 800 میں خیر پتہ نہیں میں نمبر تو میں لیکن یہ بات کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کو کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس کے سامنے کہ جی آپ دے کے دیکھیں، اور اس کے بعد باہر پتلا جلایا جا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں وہ جو وکیل صاحب گئے تھے مصطفین کاظمی صاحب جنہوں نے یہ حرکت کی چیف جسٹس کے سامنے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں نا میں نے ان کو کہا کہ یہ سینئر وکیل ایک سپریم کورٹ کے گئے اور انہوں نے اس طرح بدتمیزی کی. ٹھیک ہے، تو وہ حسن رضا پاشا صاحب تھے، ممبر پاکستان بار کونسل، انہوں نے تو ہی ٹوک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس. میں نے کہا یار مجھے بڑا سخت اعتراض ہے، آپ نے انہیں کیسے کہہ دیا سینئر وکیل ہے؟ یہ 5 سال پہلے تو انہوں نے وکالت شروع کی ہے، یہ تو ٹاؤٹ تھے ایک جج کے، اگلے ان کے فرنٹ مین تھے، پیسے لیا کرتے تھے، پھر یہ سی ڈی اے کے پتہ نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے لمبی چوڑی ہسٹری بتائی اینڈ ہی ٹوک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس کہ یہ بڑے غیر مہذب قسم کی شخصیت ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میری تو عادت ہے عزت ہر ایک کو دینی چاہیے، آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، بٹ اگر سپریم کورٹ میں گئے پروگرام میں تھے، وہ پروگرام میں تھے اور یہ ان کو کہا جا رہا تھا، یہ نہیں کاظمی صاحب نہیں تھے، بٹ میں نے ان کے بارے میں کہا نا نہیں کہ وہ گئے اور یہ ہوا اینڈ ہاؤ ان یوزول از دس. تو وہ حسن رضا پاشا صاحب یو ٹوک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دس. بٹ ناؤ چلیں دیکھیے جو سپریم کورٹ میں آج ہوا ہے وہ بالکل ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ آئیڈیل حالات ہیں یا کچھ ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے منصور صاحب کہ جب ڈویژن اتنی ڈسٹنکٹ ہو جائے، جب عمر عطاب بندیال صاحب کا وقت تھا نا، تو میں ایز اے پاکستانی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی واز اے کرٹیک آف عمر عطاب بندیال صاحب، بیکاز میں ان کو جانتا تھا ایور سنس جب سے وہ وکیل تھے اینڈ دین ہی واز ایلیویٹڈ ٹو ہائی کورٹ اینڈ دین ٹو سپریم کورٹ. اب ایشو یہ ہے کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل جج ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بن گئے، وہ بھی جس طرح کی وہاں پر وہ جج جسٹس ڈسپینس نہیں کرتے تھے، وہ بھی اور ہی کام کرتے تھے. ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈویژن سپریم کورٹ میں بدقسمتی سے آج بھی ختم نہیں ہوئی. نہایت احترام کے ساتھ میرے حال میں آپ کے پلیٹ فارم پہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے تو قاضی فائصہ صاحب نے بھی بڑا مایوس کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک جو اللہ نے عزت اور اسٹیچر ان کو دیا تھا، بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کیسز کے اوپر نہ بیٹھتے. ٹھیک ہے، وہ میں اس لیے کہتا ہوں وہ میری 63 میں بھی نہ بیٹھتے. نہیں 63 از ناٹ اباؤٹ دیٹ. نہیں اس میں بیسک پٹیشن تو خان صاحب نہیں، وہ بالکل وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کیسز جیسے پی ٹی آئی کا وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کیس تھا نا، مجھے لگا کہ یار اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا انہیں. وہ میری ایک اوپینین تھی، غلط ہو سکتی ہے، پیپل کین ڈس ایگری ود می، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والے پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. میں دیکھیے یہ میرا اوپینین ہے، لوگوں کو ٹھیک ہے نہیں بڑی ڈس ایگری ود می. آپ نے تو جو لاسٹ ٹائم رائے دی تھی اس پہ بھی بڑا جو 8 سے 18 جج تو وہ آپ نے دیکھ لیا نا، کچھ فرق پڑا اس میں؟ نہیں، افاقہ ساروں کو وہی ہے، اسی تنخواہ پہ سب نے کام کرنا، ابھی بھی وہی ہے، آگے بھی وہی ہے. اب ریسٹ ایشورڈ کچھ نہیں بدلے گا، 25 اکتوبر تک بھائی جان کچھ نہیں بدلے گا، میں آپ کو بول رہا ہوں کچھ نہیں بدلے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا یہ بھی نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ جا کر جج کو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ تو ایکس وائی زی ہیں، آپ تو فراڈ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پولیس بلائیں یا ان کو باہر نکالیں کورٹ سے. یہ بھی ایک اچھا کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی پارٹی پولیٹیکل لائرز کر رہے ہیں نا، یہ کوئی کسی اصول کی سربلندی کے لیے نہیں ہو رہا. اچھا، وہ جو جتنے بھی وکلاء بار موجود ہیں ہماری فائٹ ہی اصولوں کے لیے، نہیں سر وہ فائٹ نہیں ہے اصول کے لیے، کیونکہ جو 63 میں بندیال صاحب نے بیڑا غرق کیا وہ ججمنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے آتھر کی گئی، ججز کی طرف سے آتھر کی گئی بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. جتنا گھٹیا اور 2 نمبر فیصلہ 547 صفحے تھے پینما کی ججمنٹ کے، میں نے ایز اے ریڈر خود پڑھے ہیں، جتنا گھٹیا وہ فیصلہ تھا اس سے زیادہ گھٹیا یہ فیصلہ تھا. یار اگر آپ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اسی وہ اس کے اندر نا اسی پیراہے میں جو ہے وہ ایک عدد کوئی ایسی ججمنٹ کو بھی گھٹیا کہہ دیں جو خان صاحب کے اگینسٹ آئی ہوئی. یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا، جس دن یہ فیصلہ آیا، یہ جو انٹرا پارٹی والا تھا، بلے والا، میرا اوپینین اس دن ایک تھا کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں ایک جماعت کو، اس کے ووٹر کو رائٹ بیفور دی الیکشن،
عمران خان صاحب کو 3 کیسز کے اندر سزا ہوئی اور ان کی اہلیہ کو الیکشن سے کچھ 7 دن 8 دن تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. نہیں وہی نا 3 کیسز میں ان کو سزا ہوئی جن میں سے 2 ہائی کورٹ کے اندر جا کر ایکویٹلز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں جو جس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں اٹس این اوپن سیکرٹ. وہ بھی پتا ہوتا ہے نا کہ یار کون سی چیز کیسے ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, کس پہ کتنا پریشر ہے, کس پہ کیا